تو کرگل فیلئر کی آپ نے بات کی، کرگل فیلئر میں نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ کرگل کیسے ہوا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، وہاں پہ نواز شریف کو بے خبر تھے کرگل کے ٹائم کہ وہاں کرگل میں لوگ؟ یہ بھی ماننا بڑا مشکل ہے کہ نواز صاحب کو کچھ نہیں معلوم تھا. میرے خیال ہے کافی حد تک معلوم ہوگا، لیکن شاید ڈیٹیلز معلوم نہ ہو کہ اس کا کیا الٹیمیٹلی نتیجہ ہوگا، یا چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، شاید وہ نہ معلوم ہو. یہ ڈیٹیل کی بات ہے. کچھ چیزیں آبویسلی ان کو معلوم نہیں تھی، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ معلوم ہو. ملک کے سربراہ ہونے کے ناطے تو انہیں ضرور پتا. آپ کا اگر ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا پاکستان کا تو لازماً ہے ان کو معلوم ہوگا، لیکن کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور پاکستان کے وہ جو ہیں ریگولر اندر آ جائیں گے ہندوستان میں، شاید یہ ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ بھئی اس کا رزلٹ کیا ہوگا، یا یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، اس کا شاید ان کو نہیں معلوم. دولت صاحب، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایجنسیز آپس میں مل کے اتفاق سے کسی مسئلے کو چلاتی ہیں، یا یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہی کام کرتی ہیں؟ جس طرح ملک دوستیاں بڑھاتے ہیں، کیا اس میں بھی ایجنسیز کا انپٹ ہوتا ہے کہ دوستی بڑھانی چاہیے یا کم کرنی چاہیے، یا معاملات کس طرح چلانے چاہیے؟ تو اس میں ایجنسیز کے سربراہان کی بھی کبھی میٹنگ ہوتی ہے مختلف ملکوں کے آپس میں بیٹھ؟ ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ جو مسئلے ہیں یہ بیسکلی پولیٹیکل مسئلے ہیں، اور اس کو پالیٹیشین ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. انپٹس ضرور دیے جا سکتے ہیں، ایڈوائس دی جا سکتی ہے، لیکن فیصلہ تو پالیٹیشین ہی کرتے ہیں. اس کا فیصلہ کوئی ایجنسی کا چیف نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں ISI کا چیف بھی شاید نہیں کر سکتا. یہ الٹیمیٹلی یہ پولیٹیکل مسئلہ. یہاں ہندوستان میں بھی کوئی ایجنسی کا سربراہ؟ یہاں تو سوال ہی نہیں ہے. یہاں تو جو ایجنسی ہیں ایک ڈائریکشن پہ چلتی ہیں اور اپنا جو دیکھتی ہیں اور سنتی ہے وہ ایڈوائز کرتی ہیں اس کے مطابق سرکار کو کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. تو عبدل صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ کشمیر میں ابھی بھی انفلٹریشن جاری ہے، اس کے باوجود کہ سیاسی طور پہ یہ لوگ ماننے کو تیار ہیں کہ انفلٹریشن نہیں ہو رہی ہے، مگر پھر بھی کچھ سرفرے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ انہیں ایجنسیز کا آشرواد حاصل ہے، ایجنسیز کی مدد حاصل ہے. تو کون سے لوگ ہیں یہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا فرمائیں؟ انفلٹریشن کا اصل میں ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ایشو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ملیٹنسی سے بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے. میں اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کہ بھئی انفلٹریشن ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، لیکن انفلٹریشن بہت کم ہے. میرے لیے جو اس سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سوچ کیا ہے اور پاکستان کی نیت کیا ہے، پاکستان چاہتا کیا ہے. تو اگر پاکستان روکنا چاہتا ہے اور ایک اکے دکے نکل آتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اس کو تو آپ کو کیا لگتا ہے اب پاکستان کی کیا نیت ہے؟ آج تو پاکستان کی نیت ٹھیک لگتی ہے، مجھے اچھی نیت لگتی ہے. پچھلے سال، 1.5 سال، 2 سال، بلکہ میں کہوں گا جب سے واجپئی صاحب پاکستان گئے دوبارہ جنوری 2004 میں، تب سے کافی فرق ہے. اور اس سے پہلے بھی 9/11 کا بھی کچھ اثر پڑا، کچھ پاکستان کو کچھ روکنا پڑا. یہ 9/11 کے بعد ہی آپ کو لگتا ہے کہ سارے حالات میں ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے؟ کافی چینج آیا 9/11 کے بعد، جب پاکستان کو اور جنرل صاحب کو وار اگینسٹ ٹیرر میں شامل کیا گیا یا وہ خود ہوئے؟ اب آپ اس کو کسی طرح بھی سمجھ لیجیے، خود بھی ہوئے اور کیا بھی گیا. پاکستان کی سرزمین، جی جنرل صاحب خود فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ واقعی وہاں کوئی ایسی جنگ ہو رہی ہے، یا کوئی سیکٹ وائز ایسا کچھ سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ، سیکٹیرین کلیش؟ جنگ تو ایک بڑی زبردست ہو رہی ہے پاکستان میں، اور جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں تو پھر کچھ اس میں باریکیاں آ جاتی ہیں نا، پھر کچھ وہ باتیں آ جاتی ہیں کس حد تک جائیں، کہاں تک جائیں، کہاں تک کمپرومائز کریں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں. دولت صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے فیوچر؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کا ایک ٹرمینڈس ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا. بڑا مشکل ہے کہنا. پاکستان ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور میں تو کہوں گا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت جتنی اچھی
اور جتنی جلدی جتنی اچھی ہو سکے اتنا ہی ہندوستان کے لیے اچھا ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب عام طور جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کے نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ کہیں فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں. آپ کو لگتا ہے کیا کوئی ایسا خطرہ واقعی میں منڈلا رہا ہے؟ حالانکہ جنرل صاحب بار بار دہرا رہے ہیں کہ ایسا نہیں. مجھے ابھی کوئی ایسا خطرہ نہیں لگتا ہے. تو فنڈامنٹلزم آخر کیا ہے دولت صاحب؟ آپ ایجنسیز کے سربراہ رہے ہیں، نیچرل سے آپ کو زیادہ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوگی. اصل میں ایکسٹریمزم ہے کیا ایکچولی؟ یہ جو ہم ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ بیسکلی جو میں دیکھتا ہوں اینٹی یو ایس ہے. تو بہت ساری یہ جو پرابلم پاکستان کی آ رہی ہے وہ اس لیے بھی آ رہی ہے کیونکہ وہاں لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو ریڈیکل فنڈامنٹلسٹ ہیں، کہ پاکستان امریکہ کے بہت قریب آ گیا ہے. اس کا ایک ریئیکشن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے قریب آنے کا یہ ایک ریئیکشن ہے؟ دولت صاحب آپ سے بات چیت جاری رہے گی. ناظرین آپ جائیے گا نہیں، ہم دولت صاحب سے آگے پوچھیں گے کہ کشمیر کے بارے میں دولت صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے ساتھ دولت صاحب کا ایک ذاتی لگاؤ بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ رہا ہے. وہ ہم آگے سنیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں.